السلام علیکم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل امر ربي بالقسط واقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون وقال في موضع آخر اقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. میرے معزز سامعین کرام، جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں ان سب میں نماز کا حکم دیا گیا ہے. ہو سکتا ہے ادائیگی کے طریقے میں، ارکان اور واجبات میں، اذکار اور ادا میں فرق ہو، لیکن جہاں تک نفس نماز کا تعلق ہے تو ان سب میں ہر آسمانی وحی کو ماننے والی قوم و ملت میں رہا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں ہے فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب. حضرت زکریا علیہ السلام سے فرشتوں نے اس حال میں کہا تھا کہ وہ محراب پر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو حکم ہوا اقیموا الصلاۃ وبشر المؤمنین، نماز کو قائم کرو اور مؤمنین کو بشارت دیجیے. حضرت شعیب علیہ السلام کو قوم نے طعن دیا تھا کہ اے شعیب، کیا تیری نماز تجھ کو یہ حکم دیتی ہے کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیتے ہیں جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو بے آباد وادی میں چھوڑنے کا مقصد یہ بیان کیا تھا ربنا لیقیم الصلاۃ، اے میرے رب، میں نے اپنی اولاد کو اس لیے غیر ذی زرع اور بے آباد وادی میں چھوڑا تھا تاکہ وہ نماز کو قائم کریں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے میں کہا تھا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اللہ تعالیٰ نے مجھے وصیت کی، نماز کی اور زکات کی. حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی اے بیٹے، نماز کو قائم کرنا، نماز کو پڑھنا تاکہ تو دنیا و آخرت کے دردناک اور المناک تکلیف سے دور رہ سکے. بنی اسرائیل سے وعدہ کیا گیا تھا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تم نماز کو قائم کرو اور مومنین کو بشارت دیجیے. میرے معزز سامعین کرام، نماز کو جتنی اہمیت اسلام میں دی گئی ہے اتنی کسی مذہب میں نہیں دی گئی ہے. توحید کے بعد جو سب سے پہلا حکم دیا گیا تھا وہ نماز ہی کا تھا. نبوت کے بالکل ابتدائی دور میں سورہ مدثر نازل ہوئی جس میں اشارتاً نماز کا حکم دیا گیا تھا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے کملی میں لپٹے ہوئے اٹھ اور ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر. رب کی بڑائی بولنا ہی نماز کی بنیادی ہے اور 4 رکعت والی نماز میں یہ کلمہ تقریباً 22 مرتبہ دہرایا جاتا ہے. اور ہر نماز کا رکن اس بات کا سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی بڑائی ہے، اس کے سوا کسی اور کے لیے بڑائی کا استحقاق نہیں. جن کے ہنگاموں سے دے ویرانے کبھی، جن کے ہنگاموں سے دے ویرانے کبھی، شہر ان کے مٹ گئے آبادیاں بن گئی. ستوت توحید قائم جن نمازوں سے ہوئی، ستوت توحید قائم جن نمازوں سے ہوئی، وہ نظر پر ہمیں میرے معزز سامعین کرام، نماز کی فضیلت اور اس کی رفعت شان کو سمجھنے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ نماز کے علاوہ جتنی عبادتیں فرض ہوئی مسلمان پر اور ان احکام شرعہ کو لازم کیا گیا اور ان کی ادائیگی کا مکلف بنایا گیا، وہ تمام احکام اسی دنیا میں نازل ہوئے گئے اور ان سب میں جبرائیل امین کا واسطہ ہے. لیکن قربان جائیں، نماز کی برتری اور اس پر اندازہ لگائیں کہ نماز کتنی اہم عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر کسی واسطے کے اس عظیم الشان عبادت کا حکم دیا اور واقعہ یہ ہوا کہ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر تھے. تقریباً 30 صحابہ کرام نے معراج کی رات کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج میں 3 تحفے عنایت فرمائے تھے. ایک 5 وقت کی نماز، دوسرا سورہ بقرہ کا آخری رکوع، تیسرے ہر گناہ شرک کے علاوہ ہر چیز کی بخشش.